حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کا تذکرہ میں اس کو کیتا بھی یہ دسمبر ہے، یہ تمہیں پتہ ہے دسمبر کا مہینہ، اور چند دن بعد کرسمس ڈے آ رہا ہے جنہوں یہ سب تو بڑی عید مناؤندے کہ وڈا دن، یہ بارے میں تھوڑا جہا پڑھ دیا کہ کداں امتاں کولوں ہی دین بنا لیں نہ وہ اللہ نے کیا ہوں نہ رسول نے جعلی، یہ میرے کول کا موصل کتاب ہے، عیسائی پادری نے لکھی ہے اور بالکل انجیل دی اور بائبل دی ایک چیز کی تفسیر کی ہے کہ کی ہے حقیقت دن، مگر اتنے صاف لکھتا بڑا دن 147 148 صفحہ کی لکھتا رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسے 25 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا روسا 6 جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسا 19 جنوری کو مناتی ہے۔ کوئی نہیں اپنے کو چونکہ دن بنایا ہے، کوئی کسی دن مناتا۔ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، تاہم جب سے یہ شروع ہوا بڑا مقبول ہوا۔ آندہ ہے 325 سال بعد جسے قسطنطین عیسائی ہویا ادھر یہ شروع کر لیا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے، ورنہ یہ تو پہلا سارے کو کوئی ثبوت نہیں بھی عیسائی یہ دن مناؤندے سی۔ پھر اگے لکھدا پھر صاف کیا کہ کوئی دلیل نہیں، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں، نہ دسمبر نہ 5 تاریخ۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا، سن لو کافراں تو ایک شہ لیں دے دین چوار دیں دے، تاکہ اس وقت کیا ایک غیر مسیحی تہوار، آپ پادری لکھ رہا کہ عیسائیاں دا نہیں سی یہ دن، کافر رومی جڑے سی جشن زحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، وہ اپنا جدی ستارہ زحل ستارہ جڑا یہ دن مناؤندے سی بت پرست، انہاں کیا تسی عیسائی ہو جاؤ دن یہو منائی رکھو، ہن اینوں زحل دا نہ کہ اس ستارے دا دن اینوں حضرت عیسیٰ دی پیدائش دا بنا لو۔ اس طرح جعلی عید، نہ کوئی تاریخ نہ مہینہ، بس پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی جائے، اور زحل دا دن ستارے دا مسیح علیہ السلام دا بنا لیا۔ اس تک سبق ملیا کہ کافران دی رسم نہیں اپنانا چاہیے۔ کئی لوگ جڑے ہیں اشارے طور میں اختلافی کرا نہیں کر رہا، مگر جنہوں نے سمجھایا پھر من گئے۔ میں ختم دے کیوں مخالف ہے حدیث علماء دیوبندی؟ قرآن لڑتا، کھانا لڑتا، مردے لی ثواب پہنچانا لڑتا، یہ ساری چیزاں ٹھیک۔ میت واسطے دعا کرنی نیکی ہے، قرآن شریف پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، اور رولا کی ہے عقل دینے جو سمجھتے کدی بھی نہ تھی برا مناؤ دے من لے ہاں ٹھیک ہے عالم تے یار دین دے جی ستارے دا دن عیسیٰ دا دن بنا لیا نا، ادا ہی کی ہوا کہ ہندو تحفۃ الحنود پڑھنی ہے، پنڈت نے مسلمانوں کی رسم کہڑی سی ہندوؤں، نہ عرب سی نہ کسی ملک، ہندو کرتے سی جدو میت مردی سی وہ تیسرے دن 7ویں دن 10ویں دن 20ویں دن 40ویں دن 6ویں مہینے اور سال بعد ورینا یہ دن جڑے ہوں 23 7 40 بالکل ہی دن بھی وہ کھانا پکتا سی، کھانا اگے رکھ کے پھر پنڈت ہوتے وید پڑھتا سی اپنی کتاب جڑی انہوں کی، اس پنڈت کو بشرمن کیا جاتا جس کو یہ کام لیں نا وہ مولوی خاص ہوں سی اور یہ سن کے لے پاندے سی، پھر وہ نہ پتا پوچھ کے بخشتا سی، ہو بہو کاپی کر لی۔ اس بار علماء اسلام نے کیا کھانا وکھرا دیو، قرآن رہتا پڑھ کے بخشتے رہو، دعا کرو، مگر ہو بہو کام نہ کرو، کافران دا نمونہ نہ اپناؤ۔ اے اللہ دے رسول نے وعید فرمائی ہے کہ جنہیں کافران دی کاپی کی نا پاویں نیک کم ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک نمونہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنو، کئی اہل حدیث بیچارے جڑے ناواقی پر ابو حنیفہ یار بڑا غلط تھی، آندا قرآن شریف اگر ہاتھ چ لے کے تسی نماز پڑھو نا نماز باطل ہے۔ قرآن شریف ہاتھ لے کے کوئی آدمی نماز پڑھتا نا اتوں جی تراویاں کے امام صاحب آخیا نماز باطل ہے، تو جی آخیا کتا چک لے کتے کا منہ چنگی طرح بن لے تو انہوں چکی رکھے لال نہ وہ اپنے ذریعے جائز ہے، ٹھیک ہے انہیں بےحدہ کم کیا مگر نماز ٹھیک ہے۔ یہ قیامت برپا کر دیا بڑے جاہل ہے کہ کتا یار اٹھا لے ٹھیک ہے قرآن شریف، اور قرآن شریف سے قہر ہو گیا کہ یہود اور نصارہ اٹھاؤ جدو انہوں نے پادری پڑھاؤ پریئر دے موقع بائبل رات چلیں امام صاحب فرمایا تشبہ کہ کافران دی ریس ہے، اس پر حرام ہے کتا اٹھانا، چلو جنی مرضی بےحودگی کرو گے تشبہ نہیں، اس تو تشبہ میرے عزیزو دوستو ایڈی خطرناک گل ہے کہ اللہ دے رسول نے آخیا میں 10ویں دے روزے دے نال 9ویں دا بھی رکھوں گا عاشورے دا، توڑنا اس گل کافران دی کاپی ہوگی دین گیا۔ اس تو اسلام دا ایڈا دشمن ہے کہ کافران دی عورتاں جداں دا لباس پہننا تہاڈیاں عورتاں لباس نہ پہنن، جداں دا وہ چال ٹال ہے ادا مرد نہ پہنن، یہ جنہوں نہیں دین دی قدر وہ یہی آتے
کہ کی ہو گیا یہ ہو گیا بھی تیری رغبت کا پتہ لگ گیا بھی تینوں کافراں نال یار پیار ہے، انہوں کے طریقے چنگے لگتے ہیں، انہوں تو اینی نفرت ہونی چاہیے جی آگ چ پہن تو بندہ بچتا۔ کافر تو انج پرہیز کر کہ بے دین دی اسی نماز بھی یہو جی نہیں پڑھنی، جداں دا ہاتھ چ لے کے بائبل پڑھتے سی قرآن نہیں چکنا۔ امام ابو حنیفہ ورگا کوئی جمے تو سمجھ آوے نا، میرا گل نوں لے لینا بھی گل دے پیچھے دیکھو کہ تشبہ بأہل الکتاب ہے کہ یہود اور نصارہ دی نقل ہے، انہیں آخیا کم نہ کرو۔ اس تو پتہ چل گیا کہ دین یہ چاہتا کہ وہ کم کرو جڑا اللہ رسول دسیا، جہدے چ غیر قوماں دی نکالی ہوندی ہوئے وہ اسلام نو ہضم نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہر چیز تو ان کی اپنا لی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں، جنہیں دیکھ کے کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بات کہی، کئی بیوقوف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان جیسا لباس پہن لیا جائے، ان کی طرح کھانا کھایا جائے یا دوسرے۔ یہ جو فرمایا کہ جو دوسری قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا ان کے رسم و رواج وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخت کلمہ کہ وہ کافروں میں سے شمار ہوگا۔ ابھی تک اس کے دل میں ادھر ہی میلان ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسلام کے پاک طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ ایک پوری کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا جو مطالبہ ہے نا دین اسلام کا، وہ یہ بھی ہے کہ جہنمی لوگوں کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے وہ عید منائیں مسیح کی، ہم عید النبی نہیں منائیں گے۔ اگر کریں تو یہ تو تشبہ ہی ہوا کہ ہم نے کہا یار وہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں ہم نے۔ اس لیے جو نیک لوگ چیختے تھے نا، انہیں کو رسول اللہ سے نفرت نہیں تھی، معاذ اللہ وہ سب سے بڑے عاشق تو وہی تھے حضور کے، سنت کے دیوانے، مگر وہ کہتے تم نے یہ رسم لی ہے غیر مسلموں سے۔ عراق میں مسلمان فوجیں عیسائیوں کے آمنے سامنے تھی، انہوں نے کرسمس ڈے منایا، اور ملک المظفر نے کہا یار انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا، ہم بھی منائے۔ اور یہ ختموں کے جو دشمن تھے کہ ختم نہ پڑھو، اب یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید نہیں پڑھا، وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں نفرت نہیں، قرآن پڑھ کے بخشو، خیرات کر کے بخشو۔ مگر دیکھو کہ یہ طریقہ جو ہے کہ کھانا پکا ہوا مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس پر اپنا کلام الہی پڑھا جا رہا اور عالم اس کو بخشے، یہ تلاش کرو کہ ہندوؤں کا طریقہ نہیں، سنکلپ نہیں کرتے تھے، وید پڑھتے تھے اور برہمنا بشرمن کہلاتا تھا۔ یہی دن سے تیسرا، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں اور سال بعد پڑھتا تھا، اور بعد میں اس کے نام کا پوچھ کر کہ کیا نام ہے اس کا ولدیت، پھر بخشتا تھا۔ اس لیے یہ بات وہ بن گئی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہے، اور کئی چوتھائی صاحب بہر حدیث بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کتا اگر کوئی بغل میں لے لے، اس کا منہ اچھی طرح باندھ لے اور اس کی رال نہ ٹپکے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بے شک فضول حرکت ہے مگر نماز ہوگی۔ قرآن مجید کھول کر اگر اس نے نماز میں پڑھا، یاد نہیں اس طرح پڑھ رہا، جماعت کرا رہا، تو نماز باطل ہوگی۔ انہوں نے کہا یار کتے سے بھی قرآن پڑھا، وہ سمجھا نہ کہ کتے میں تشبہ نہیں ہے، بےہودگی ہے، کسی غیر مسلم قوم کی نقل نہیں کہ وہ عبادت میں ایسا کرتے ہو۔ یہ دو پریسٹ تھے کاہن، وہ بائبل ہاتھ میں لے کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا تشبہ، یعنی تشبہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اسرائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد فرائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی قسم کے تھے، چھوٹی باتوں کو نہیں کچھ بھی ہم، مگر وہ داڑھی پر بہت زور دیتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا کہ استاد آپ تو بڑے فلسفی قسم کے آدمی، داڑھی کیا ہے اگر نہیں کو رکھتا؟ انہوں نے کہا اسرائی بات سن، جیسے چٹکی مٹی کی اس طرح اٹھا کر جب اڑاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، وہ چٹکی جو ہے نا اڑانا، وہ بات معمولی ہے نظر آتی، مگر اس سے پتہ چل جاتا کہ ہوا کدھر کو جا رہی ہے۔ یہ رخ پتہ چلتا آدمی کا کہ اس نے داڑھی منڈا لی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نگاہوں میں اسلامی طریقہ سے کفار کا طریقہ جو زیادہ اچھا ہے۔ کاٹا بدل گیا تو وہ اقتضاء الصراط المستقیم اردو ترجمہ میں ہوگی، 200-300 صفحے کی کتاب۔ وہ کہتے ہیں جہاں دیکھو کہ کفار سے ملتی ہے وہ عبادت بھی نہیں ہم کریں گے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ذرا دیکھا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھنا ہے، حالانکہ سنت تھی موسیٰ علیہ السلام کے، آپ نے بنایا ایک اور رکھیں۔ تشبہ کو ختم کرنا ہے تاکہ مسلمان اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے ہر بات میں کافروں سے جدا نظر آئے۔ تو یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ کفر سے بالکل نفرت کر، جیسے پیشاب نہیں آدمی پیتا ایسے کہتے کافروں کا طریقہ اپنائیں۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہوں گا
کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضمون پڑھ رہا ہوں اخبار میں سے، حکیم ممتاز حلال مدنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا 12 ربیع الاول بروز پیر، اور وفات بھی مطلب 12 ربیع الاول بروز پیر بتائی ہے. تو میں نے تو آپ سے یہی سنا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں طریقہ بالکل ایسی ہیں امین شاہ صاحب. اب جس کا جی چاہتا 12 ربیع الاول بنا دیتا، جس کا چاہتا اور بنا دیتا. اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہو. کوئی نہیں، نہ 9 والوں کے پاس، نہ 12 والوں کے پاس، نہ شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کہتے ہیں. اور علامہ جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 رمضان 12 رمضان کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی عاشورے کے دن کہہ رہے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہیں، نہ مہینہ، نہ کوئی دن، سب کوئی مطلب ثبوت نہیں. ثبوت نہیں. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگوں نے دن بات تو شاید صحیح ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ اس لیے ہاں وہ نہیں کوئی رکھتا ہے مولانا. سوموار کا روزہ جو ہے نا اس کا ذکر مسلم شریف میں آتا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ، اور کہتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھے نبوت عطا کی گئی. یہ اس میں ذکر ہے. مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جو ہے نا اب نئی تحقیق جو آئی اور وہ المحلہ پر لوگوں نے لکھا، تو میں نے پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تحقیق سے پتہ چلا کہ یار یہ راوی جو ہے اس نے تو اس سے سنا ہی بالکل وہ بھی روایت نہیں کی. ہاں مطلب یہ سوموار کے روزے کے بارے میں تو جمعرات کے بارے میں تو بہت ساری آپ نے یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیدائش والے دن کو مناتے دکھا روزے کی طرح نہیں. اس کا بھی پتہ چلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنا ہی جس سے یہ روایت کر رہا ہے. کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنا، ثابت نہیں کر سکتے. مسلم کی اگر دیکھنا تو ہے روزہ جس نے یہ روزہ تو وہ لوگ رکھتے نہیں ہیں 12 روزہ نہیں رکھتے. اب میں نے سنا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں لوگوں نے، اور شام کو اجتماعی افطاری بھی ہوگی یہاں ہمارے ہاں. سارے دندے کر رہے ہیں. اور مولانا محمد عمر صاحب اللہ نے معاف کرے، انہوں نے تو یہ تجویز پیش کر دی تھی چروی صاحب نے کہ باقاعدہ لوگ باہر نکلیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، بعد میں خطبے پڑھی جائے. اسی طرح وہ تو خود بریلوی علماء نے چیخو پکار کے یار کسی حد پر تو رک جاؤ، ورنہ اور پتہ نہیں اب بھی شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں. جب دروازہ کھل گیا تو کون روکے گا. ویسے عام دنوں میں سوموار کا روزہ رکھنا تو ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بتانے لگا ہوں نا. ہاں جی یہ دوسری جلد ہے نا، یہ دوسری جلد اس کا بھی بیان کرنے لگا ہوں. بالکل ہماری بیان کرتے رہے اور مانتے تھے کہ مسلم کی روایت ہے، مگر کیا کرے. المحلہ کے جو ہے نا آپ لکھنے والے تعلیق انہوں نے کہا یار نکال کر تو دیکھو یہ شخص ملا بھی ہے. یہ ہے اصل مسلم نہیں نا، اس میں حدیث کی شرح اس میں سند نہیں نا دی، عربی دینی چاہیے تھی نا. عربی کہاں؟ نہیں سبل السلام نہیں، نبوی دے دیں نا. نبی انہوں نے سندیں ختم کر دی نا، سند کا تو بتانا. ٹھیک یہ بہت ضروری بات آ گئی کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، مگر یہ بھی ثابت نہیں نکلی بات. اللہ اکبر، کیسی کیسی چیزیں کا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے بہت یہ روزے کا بیان اس میں آتا نا تو بیان کر رہے ہیں ان غیران ابن جریر سامع عبداللہ ابن معبد زمانیہ ان ابی قتادہ الانصاری. یہ جو ہے نا عبداللہ بن معبد الزمانی اس نے ابو قتادہ سے نہیں سنا. یہ نکال کر تجوید سے سب نے امام بخاری نے بتایا اس کا تو سما ہی نہیں، اس سے روایت کر رہا، اس نے تو صحابی سے سنا ہی کچھ نہیں. یہ بھی نہیں صحیح نکلی. اور اب حیران ہونے کی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں مسلم کی روایت، مسلم نے تو شروع میں کہہ دیا کہ میں پہلے اعلیٰ درجے کی لاؤں گا، بعد میں کمزور راویوں کی درج کروں، خود مقدمے میں بیان کر دیا. اسی لیے جو لوگ نکال لیتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو اور غلطی سے پی لو، کیا کر کے بھائی نکال کر دیکھ رہا متفقہ ضعیف ہے، یہ کوئی حدیث صحیح ہے. مگر لوگ محنت نہیں کرتے، بس یہ ایک رعب چھایا ہوا کہ کتابوں کو چھان پرکھو نہیں. اس طرح ہی کام خراب ہے نا، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، مدارس میں پرکھتا کوئی نہیں. کتابیں موجود ہیں، دیکھ لو، جب اشارہ ہوا اب نکال کر دیکھو، اگر بات وزنی نہ ہو تو بتلائیں. مولانا متفقون علیہ صحیح تو سنا تھا، متفقون علیہ صحیح پہلی دفعہ سن رہے ہیں. وہ راوی جو ہے نا متفقہ صحیح ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہے نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. یہ ابو داؤد ورم اب امام نووی اور سارے خود علامہ ذیلی نسب رہا کہ اس کے ذوق پر اتفاق. ایک تو ہوتا نا کوئی کیا معتبر نہیں، اس کو سب مانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے ضعیف راوی. ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ پکا پتا گئی ضعیف، یعنی سب کو پتہ چل جائے.
تو عبداللہ بن معبد الزمانی جو ہے نا، اس نے ابو قتادہ سنا نہیں، ضعیف نہیں ہے، سما نہیں ثابت ان کہہ رہا۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کے حوالے سے کہاں تک درست بات ہے؟ یہ بھی ثابت نہیں، بالکل نہیں ثابت، یہ بعد میں انشاءاللہ 12 کو فوت ہوئے کہ نہیں، کوئی اس کی نہیں ثبوت ہے۔ اور بلکہ جن لوگوں نے محنت کی اور دیکھا نا کہ ایک طرف تو یہ ثابت ہے بالکل لوہے کی لکیر کی طرح کہ جس سال آپ نے حج کیا حجۃ الوداع، اس میں عرفہ کا دن 9 تاریخ ذی الحج کی جو تھی جمعہ کا دن تھا، یہ پکی بات ہے، صحیح بخاری مسلم سب کتابوں کہ یوم عرفہ اس دن جمعے کو تھا۔ جمعہ۔ اب یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سوموار کو فوت ہوئے، یہ بھی بخاری میں۔ اس لیے 9 ذی الحج سے لے کر 30 کے مہینے گنو، 29 کے بناؤ، کسی کو 29 کا بناؤ، 30 کا، سوموار 12 کو نہیں آتا۔ لوگوں نے ساری محنت کر کے کتابیں لکھی کہ کس طرح یار یہ 2 چیزیں تو ہل نہیں سکتی، 9 کو جمعہ ادھر پیر کر دیا۔ اب ہر طرح سوچا کہ 30 کے مہینے بھی گنے، درمیان کے جو 29 کے گنے، کسی کو 30 کا، کسی طرح سیٹ نہیں ہوا۔ یعنی 3 ماہ کا ہی فرق ہے نا؟ ہاں 3۔ اب بات جو کہتے ہیں نا، کئی لوگوں نے کہا یار بے شک تم کذاب کہتے ہو، جو کذاب راوی نے کہی نا 2 ربیع الاول، وہ پوری اترتی ہے۔ یہ صحیح سیر وغیرہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے، علمی باتیں ہیں کہ وہ تقویم کا تو لحاظ کرنا کہ جمعہ رہے 9 ذی الحج کو، ادھر سوموار رہے تو 2 کو کہا، مگر کوئی روایت جو ہے نا ذکر ہو کہ یہ تاریخ تھی نہیں۔ اب شیعہ حضرات 28 سفر کہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی 2 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا، ثبوت اس کا دن سوموار کا یہاں پکا کہ آپ پیر کو فوت ہوئے۔ یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں دنیا بھر کے جو نقشے اور وہ تقویمیں رائے تھیں، ان سے تو بڑی تحقیق کے ساتھ وہ بات یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ یہ محمود فلکی جو تھا نا مصر محمود کا، پاشا فلکی، اس نے کیا تھا نا، اس کو انہوں نے اختیار کر دیا، نہیں کوئی کسی کے پاس نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 9ویں صدی میں مجدد کہلاتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، وہ الخصائص الکبریٰ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے۔ اتنی مدت بعد ذکر ہی نہیں کیا یہ ربیع الاول کا۔ الشیخ عبد القادر جیلانی کی بنیاد جو عاشورہ کے دن کہتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا، ثبوت ہے۔ آپ کا مطلب راجے قول آپ اور کا اب کیا؟ کمال ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جس نے میلاد پر کتاب لکھی اور پڑھا بھی یہ مولد بادشاہ کے دربار میں، الملک المظفر دو شاہ اربل، وہ ابن دیہ تھا، ہاں محدث، جو اماموں کی شان میں گستاخی کرتا، سب کہتے ظاہری تھا نا، اس لیے ائمہ فقہ کی توہین کرتا تھا، یہ بھی اس میں جرم تھا۔ اب ان کو ظاہریوں سے دشمنی ہے کہ غیر مقدم، مگر اس کو مانتے ہیں کہ ابن دہیہ نے نا پہلا مولود لکھا ہے۔ اب اس نے 8 ثابت کیا، اس میں لکھتا وہ کہ 8 تاریخ تھی ربیع الاول کی جواب پر لکھی، وہ بھی بسند، یعنی کوئی کسی کو نہیں مانتا، پیٹ کے بندے دو کسی کا جی چاہتا ہے الو سیدھا کرتے ہیں۔ اب یہاں ابن دہیہ کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کا مولود لیے پھرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے تھا۔ اس کو عید میلاد النبی منانے کا قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال یا ان کے اعمال کی روشنی کے اندر ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے، یا اس دن کو خاص عمل جو کرنے والا ہو وہ کیا ہونا چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعہ دین لوگوں تک پہنچنا، اس سے بڑی دولت تو کوئی نہیں، سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہی ہے۔ مگر یہ کہ اس پر یہ جلوس نکالے جائیں، کوئی دن منایا جائے، کوئی خاص بات کی جائے، یہ تو آپ کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا گزرا، ائمہ اربعہ کا گزرا، ہر شخص جس میں رائی برابر بھی کوئی شرم و حیا نہ، وہ لکھتا تھا، وہ بریلوی دوسرا کہ 604 ہجری سے پہلے اس نام پر کوئی محفل تقریر، کوئی تقریر نہیں، کوئی نہیں۔ یہ 604 ہجری پہلا موقع جب الملک المظفر شاہ اربل عراق کا تھا، اس کے سامنے ابن دہیہ نے یہ پہلے اس کے کہنے پر واز کیا، وہاں خلعت تقسیم ہوئے، مٹھائیاں اور مرغ اور دوسرے لوگوں نے کھایا پیا، پھر وہ رواج چل پڑا، آگے سے آگے جلوسوں تک نوبت پہنچ گئی۔ 604 سے پہلے کوئی شخص حوالہ نہیں دے رہا۔ اب یہ جعلی بنانے لگے ہیں کہ فلاں وقت فلاں منا رہا، کچھ نہیں، آپ انوار ساتھیہ ہی پڑھ لیں، جو جی چاہے پڑھے، اور اب آپ مانتے ہیں بڑے کہتے ہیں بدعت حسنہ، مانتے ہیں ہم کہ نئی بات ہے، مگر اچھا ہے
حضور کا ذکر ہو گیا، چرچا ہو گیا، امت میں محبت کا، یہ پلی لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، کوئی نہیں کہتا. جب آدمی ڈھیٹ ہو جائے جو جی چاہے. درمیان میں دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو آپ بلکہ کہنا اس امت کو یہ چاہیے کہ اگر صحیح محبت ہوتی سال بعد تمہیں یاد آتا کہ رسول آئے. یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. کیوں کہتے ہیں ایک انگریز جو تھا نا وہ حلب آیا تو اس نے یہ ماتمی جلوس دیکھا عاشورے کا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امام حسین شہید ہو گئے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 1400 سال کے بعد آج تمہیں اطلاع ملی. یہی کہنا تھا. رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں ہوئی، ہمارے بچہ ہوتا، مگر ٹھیک ہے، مگر ہر سال حضور نے اور صحابہ نے کب ایسا کیا کہ جب دن آئے یہ کرو یہ کرو؟ کوئی نہیں. باقی جو آپ لائے تھے دین اس پر انہوں نے جانے دے دی، اس کو پھیلایا، عمل کیا. تو یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے ولی تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے. اور تہجد کروا نہیں کی اس لیے کہ میری نہ جاتی رہے تہجد. لکھتے ہیں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مکان کی چھت کے نیچے نہیں کبھی آرام کیا، سوئے نہیں کہ نیند نہ آ جائے، تہجد نہ رہے، باہری شامیانے کے نیچے بارش ہو جو باقاعدگی سے پڑھی، با جماعت نماز بھی پڑھی. اللہ کے ولی تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میلاد کے بارے میں. انہوں نے کہا بھائی یار جن کو سال بعد یاد آتا کہ رسول پیدا ہوا وہ میلاد مناتے رہے، ہم تو ایک ایک سانس پر میلاد منا رہے ہیں. لا الہ جب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، درود شریف، دین کی باتیں کرتے ہیں. حضور پیدا ہوئے تو سب یہ باتیں ہیں. ہم ہر وقت یاد کریں. تمہیں یاد آتا سال کے بعد کہ رسول پیدا ہوئے تھے، کھا پی لو اور جھنڈیاں اور یہ کرتے پھر. تو صحیح بات ہو کہ مومن کا تعلق اللہ کے رسول سے ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا سانس کے ساتھ. ہر لمحہ آپ کی باتیں سنیں، پڑھیں، بتائیں، عمل کریں. جب امتیں یہ کام چھوڑ دیتی ہیں پھر یہی رہ جاتا کہ عیسائی سال بعد میلاد مسیح منانے لگے، ادھر ہندو منانے لگے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کے ساتھ اصل تعلق نہیں رہتا، رسمی بات کہ لڑکے ناچ رہے ہیں، گانے، ٹرکوں پر سوار ہو رہے ہیں. اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا نا میلاد گزر گیا تو لمبی نظم ہے. اس نے کہا منائی گئی عید میلاد خوب، منائی گئی عید میلاد خوب. پھر سوالیہ کسی دل میں اترا نبی کا پیام. ایک بھی بتاؤ جو نمازی ہو گیا. اب توبہ کر لی اس نے، ڈرامے کھیلے. یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ رہے، میں ویسے نہیں کرتا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا حلیہ بناتے. بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ، سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا. کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا. 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا. اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا. کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح. اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تم بھی مناؤ. ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا. اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے. اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا. آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے. تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون. اصل دین کا نام نہ لے دو، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو. جب بنو امیہ نے دین اسلام یعنی خدا کی حکومت کو ختم کیا. دین اسلام کیا؟ خدا کی حکومت. وہاں انسان نہیں حکومت کرتا، نام ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھا، فلاں کچھ نہیں. فقیری میں بھی امیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے. بظاہر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حکمران. کیا حکمران ہے؟ جمعے کے خطبے میں دیر سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے آپ نے پریشان کیا. اور خدا کے لیے ملوکیت اور خلافت کا فرق سمجھیں، چھوڑیں یزید حسین کو. شخصیتوں کی باتیں، دین کے سبق پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں نماز روزے کے وہاں باب نہیں ہے، باب الاحکام بخاری میں وہاں باب نہیں قضا کی، حدود کے نہیں ہے، جنگوں کے نہیں ہے. یہ دین ان کے لیے آیا جو حجروں میں بیٹھے. دین خود ہی بتاتا اپنے بیان سے قرآن حدیث کی یہ ان کا کام ہے. جن کے پاس حکومت ہے، جنگیں کر رہے ہیں، خراج وصول کر رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، یہ کمزوروں اور بے بسوں کا دین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ کہتے ہیں آپ نے تنگ کیا ہمیں، اتنی دیر ہو گئی خطبہ کری نہیں آئی. آپ نے فرمایا اگر اس کے سوا کوئی اور کرتا ہوتا نا، وہ میں دھونے کے لیے دے آتا، دوسرا پہن کر آ جاتا. مگر خدا گواہ یہی کرتا تھا، اس کو خشک ہوتے دیر لگی. اور اس پر بھی لوگوں نے دیکھا تو 8 سے زیادہ پیوند تھے. یہ ہے خلافت.
اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت. مگر جب بندوں کی حکومت آ گئی مسلم جام اٹھائیں. حضرت مقدام نے ابھی مادی بن کرم نے کہا معاویہ قسم اٹھا کر دکھا اللہ کے رسول نے ریشم نہیں حرام کیا, سونے چاندی کے برتن نہیں حرام کیے, درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کر بیٹھنا متکبر لوگوں کی طرح چیتوں اور شر حرام نہیں. اور ماں نے بعد فرمایا آپ قسم کھا کر بتا کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہا کہ نہیں. ابو داؤد شریف اور مسلم نقشہ ہی بدل گیا, نام رہ گیا مذہب کا, دین ختم. تو مسلمانوں میں خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کا دور شروع. میں سن رہا ہوں ویسے کہتے ہیں کوئی نہیں چھوڑو جی مسئلہ, اب سلسلہ شروع ہے. ہر مسجد میں ہو رہا پروگرام حضرت سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ. آ رہی اطلاعیں حسین کی باری آئے, چھوڑو جی ہم نے کیا لیا, یزید کی وکالت کرنا فرض ہے, یہ آپ کے ذمہ لگا ہے. یہ اسی لیے آپ پہلے حدیث اور دیوبندی ہیں. خدا سے ڈر جاؤ, وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے, اس کے مقابلے میں تم ایسے آدمی کو جس کو ہر دیوبندی اور ہر حدیث نے جو آج تک پیدا ہوا شقی اور پلید لکھا, اس کا دفاع کرتے ہو. اللہ کا خوف کرو.